آؤں گا جی تو عمل صاحب جو ہیں یہ ان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور دوسروں سے اختلافات سے بچیں. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور آپ دوسروں کو خواہ مخواہ بغیر کسی ریزن کے نااہل سمجھ رہے ہیں. یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے. آپ ایسا نہ کریں اور دوسروں کو ان کی صلاحیت کو اور دوسروں کو بے بنیاد قسم کی یہ غلط فہمیوں میں آپ خود شکار ہیں اور اس شکار ہونے کی وجہ سے چڑچڑاپن دکھاتے ہیں. اس طرح آپ کے جو ساتھی ہیں کام کرنے والے ہیں ان کے برا اثر پڑے گا اور یہ آپ کے لیے آپ خواہ مخواہ غلط راستے پر پڑ گئے ہیں. اپنے آپ کو سنبھالیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عدم تعاون اور چڑچڑاپن کے باوجود آپ کا جو لور ہے وہ آپ کو پھر بھی قبول کیے بیٹھا ہے, پھر بھی آپ کو اچھا سمجھتا ہے. لیکن یہ کب تک؟ عملی افراد آپ کے خلاف مریخ آیا ہوا ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ میرا رومانوی پارٹنر میرا ساتھ دیتا رہے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں. یہ کسی وقت گیم الٹ بھی سکتی ہے. آپ کا پارٹنر بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. آپ اپنے چڑچڑ پر قابو پائیں اور اپنے رویے کو ٹھیک کریں. اور فائنینشیل پوزیشن سو نہ کرو, خراب ہوتی تو میں کہہ دیتا. اور ہیلتھ بھی ٹھیک ہے. تقریباً یہ اپنے آپ پر جو بوجھ ہے, ٹینشن ہے, چڑچڑاپن ہے, اور بیسیکلی اپنے رویے کو ٹھیک کریں. مسٹ ہے. کب تک سر؟ صحیح ہے. ریئیکٹ. پھر مریخ بھی مقابلے میں آیا ہوا ہے. جو مریخ آ جاتا ہے تو پھر تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اور یکم نومبر تک ان کے خلاف آیا ہوا ہے. اچھا 1 نومبر. تو وہ جو پارٹنر ان کا قبول کی ہوئی ہے پھر بھی برا نہیں منا رہا, آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تو آپ ایسا کریں بس اس رویے کو ختم کریں ورنہ. اور یہ دونوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے. ایریز بی کیئرفل, ینگ پیپل ڈونٹ میک یور پارٹنر انوائڈ. آپ یوں کہیں سب عملی افراد کے لیے, سب عملی افراد. اب ہم آتے ہیں سور کی طرف. ٹارس. سوری حضرات. جی ٹورس ہے. آپ بہت اچھے ستارے ہیں صاحب آپ کے. آپ بڑے تھوڑے ہی وقت میں اگر ذرا کوشش سے کام کریں, پوری توانائی سے کام کریں, آپ تھوڑے وقت میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دینے والا ہے. اور صرف ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, کچھ لوگ آپ کے جیلس ہیں یا آپ کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے زیادہ آپ راہ و رسم نہ رکھیں, نہ ان کی باتیں سنیں نہ ان کو باتیں سنائیں. جو باتیں کریں گے جو آپ پریشان ہوں گے. آپ جو حالات اچھے بنے ہوئے ہیں ان کو سنبھالیں اور آگے بڑھیں اور آپ بہت کچھ حاصل کر لیں گے. اور آپ میں خود اعتمادی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں بہت سارا کام نپٹا سکتا ہوں. جو کام ہے اسے نپٹائیں. زیادہ ذمہ قبول کریں گے تو بعد میں پریشانی آئے گی, بوجھ بنے گا, چڑچڑاپن پیدا ہوگا, آپ اور ہر ایک سے لڑیں گے. تو جو کام ہے اس کو نپٹائیں, وہ ستارے آپ کے حق میں ہیں. اور آپ کی ان کی ٹورس حضرات کی صحت کے بارے میں بتائیے. صحت ٹھیک ہے, صرف رومانی معاملات میں بھی یہی رہی ہے, اختیار کی ہوئی ہے. ذرا کون سے معاملات میں؟ رومانوی معاملات. کیا ہے اس میں رومانوی معاملات میں؟ کیا کہ معمولی باتوں پر ضرور زیادہ غصہ. اب پروفیسر جو رومانس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ معمولی باتوں سے بھڑکتے تو ہیں, پھر وہ کیا کرے بندہ؟ آپ کا مطلب رویوں کو کنٹرول کرے. یہ سمیع صاحب کوئی سائیکی ایسی بن جاتی ہے. صحیح آپ فرما رہے ہیں, میں آئی ایگری وتھ یو کہ رومانوی معاملہ میں سائیکی کچھ ڈیلیکیٹ ہو جاتی ہے. چھوٹی سی بات بھی اپنے چبھتی ہے. یہاں سے لگتا ہے کسی نے پتھر دے مارا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات اسپیشلی کی گئی ہے. تو رومانوی معاملات میں کچھ, اور جس کو یہ پتہ چل جائے کہ مائی پارٹنر از ان مائی فیور, میں جو کہوں وہ اس نے تسلیم کرنا ہے مجھے, وہ اور زیادہ اب اپنا آپ دکھائے گا. یہ بھی سائیکی ہے. لیکن یہ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ تو نخرہ ہے نا, تو نخرہ اٹھانا تو جو بھی ہے. یہ میں آپ سرچ کروں, عملی افراد یہی کر رہے ہیں نا آج کل, اپنا آپ دکھا رہے ہیں. پارٹنر قبول کی ہوئی ہے, جی کر رہا ہے وہ. اور یہ ٹورس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈو دیٹ. عملی تو یہ کر رہے ہیں, آپ نہ کریں. آپ کہیں. نہیں, آپ دس از واٹ یو آر سیئنگ.
تو اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف. نہیں ذرا تھوڑا فائنینس کا بھی بتا دیں بیچارے. ہاں جی فائنینشیل ٹھیک ہے سر, بہت اچھا حالات ہے سوری حضرات کے. اور ان کی اپنی فیملی سے تعلقات بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں وہاں بھی کچھ اپنا موڈ بنائے ہوئے ہیں, تو سکون, یعنی chill.com پہ آ جائیں, محنت کریں, سکون, ریسٹ, تاکہ موڈ اچھا رہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی جوزا جیمنائی. آپ میں وجدانی کفیت آپ کے کام آ رہی ہے. آپ اپنے وجدانی کفیت سے آپ کو صورتحال ساری سمجھ آ جاتی ہے. اور اوپر سے مزید یہ ہے کہ آپ میں خود اعتمادی آج کل بہت زیادہ ہے, اور آپ نے سارے مسائل حل کرتے نظر آتے ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ کوئی جھگڑا ہے فیملی میں, یا جو بھی کہیں جھگڑا ہے آپ کے ارد گرد, آپ اس کے ثالث مقرر کیے جائیں گے. جج بن جائیں گے آپ, جج. تو آپ ذرا ثالث اس لیے مقرر کیے جائیں گے کہ آپ پر لوگوں کا اعتماد ہے, تو آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں, اچھی طرح نبھائیں. لیکن یہ سب کچھ آج کل آپ کر رہے ہیں, ہر چیز آپ کے حق میں ہے, لیکن اپنے معاملات کو نظر انداز کر رہے ہیں. کیا مطلب اپنے معاملات کیسے بندہ نظر انداز کرتا ہے؟ یہ جو اپنے ان کے ذاتی معاملات ہیں, دوسروں کے کام آ رہے ہیں. اچھا, اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام کر. ہاں آج کل موڈ ایسا ہے, لوگ آ رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں, تو انہی کے مشوروں میں غرق ہو کے اپنے کام بھول گئے ہیں. تو میں یہ پلانٹ میں آیا ہوں یہ بات ان کی, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے معاملات کو نہ بھولیں. یہ اگر آپ نے ایسا کیا تو دوسرے کے معاملات تو آپ حل کر لیں گے, گڈ, لیکن اپنے معاملات آپ کی کچھ اور ہی شکل اختیار کر لیں گے. تو یہ تو بڑی سنگین صورتحال ہے پروفیسر. تو پھر وہ معاملہ آپ کے لیے سیریس ہو جائے گا. اس واسطے لوگوں کے معاملات حل کریں, گڈ, ساتھ ساتھ اپنے معاملات پر بھی نظر رکھیں. اور رومانوی معاملات میں بھی آپ بہت ہی کوئی عجیب صورتحال بنی پڑی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بعد میں کسی کے بارے میں دل بات آتی ہے اور وہ آگے حاضر ہے. اس حد تک رومانی معاملات آپ کے کامیابی ہو رہی ہے کہ یہ آپ مطلب آپ سوچتے ہیں اور وہ آگے آ جاتا ہے بندہ, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس حد تک حق میں ہے. تو جو بھی کوئی ان کی نظر میں ہے, جوزی حضرات کی کوئی جو بھی نظر میں ہے یا جو کوئی سلسلہ چلے ہوا ہے, وہ مزید ان کی کشش کے شکار ہو جائے گا. ویل But this is good. اوکے, This is good for them, isn't it? کیا کہتے ہیں آپ؟ باقی آپ کے معاملات اس کے علاوہ سارے ٹھیک ہیں. جاب شاپ کیسی چل رہی ہے؟ کوئی رقم شکم آ رہی ہے یا نہیں؟ کوئی یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. رقم آ رہی ہے, جذباتی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے مایا چاہیے, مایا کی رقم آ رہی ہے, اور باقی معاملات بھی ماشاءاللہ صحیح ہیں. جاب ٹھیک چل رہی ہے. جاب بس یہ ہے کہ یہ جو رومانی معاملات اتنے اچھے آئے ہوئے ہیں آپ کے, اللہ خیر رکھے, کہ یہ وقت روز نہیں آتا. فطرت بڑی کنجوس ہے ان معاملات میں. یہ تو پھر خاصی ہے ان کی سینسٹیو نیچر, ضدی پن, چھوٹی چھوٹی باتوں کا برا منانا. آج تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ برا منانے سے, رد عمل کرنے سے آپ کو کیا ملا. آج تک آپ کی جو حساس طبیعت ہے اس نے آپ کو کیا دیا ہے. نقصان, حساسیت, خود ہی آپ کو نقصان ہوتا ہے. اور حساسیت سے الٹا رد عمل آپ پیدا کرتے ہیں دوسروں میں, بجائے معاملات حل ہونے کے معاملات مزید خراب ہو جاتے ہیں. تو اب بھی آپ نے گھریلو زندگی میں یہی ہے, رومانی معاملات میں بھی یہی حالات چل رہے ہیں. آپ ذرا ذرا سی بات پر بہت برا منا رہے ہیں, اس سے حالات کو آپ اور بگاڑ رہے ہیں. آپ کا رومانٹک جو ساتھی ہے, رومانٹک ساتھی, وہ الٹا اور آپ کے خلاف ہو رہا ہے. اوہ, یہ تو بھائی مت کریں ایسے. کینسر, بی کیئرفل. یہ صورتحال, یہ آپ پیڑو کی طرح ٹکرے مارنا بند کریں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو, رک جائیں. تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے. آپ اپنی یہ جو حساسیت ہے آپ کا, پھر اوپر سے ضدی ہیں, آپ مانتے نہیں ہیں. جاب شاپ کیسی چل رہی ہے ان کی؟ تو اس طرح ان معاملات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ان معاملات کی احساس دلائے, اور آپ اس حساس پن سے, ضدی پن سے اور انتہائی پسندانہ رویے سے پیچھے ہٹیں, تاکہ کوئی معاملات حل ہوں. آئے دن آپ اپنے رویے سے مزید رد عمل میں اضافہ کر دیتے ہیں. رومانی معاملات جو ینگ سرطانی افراد ہیں ان کا بھی یہی حال ہے, اور جو بڑے لوگ ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. فیملی لائف میں بھی آپ نے یہی رویہ اختیار کیا. چھوٹے بڑے سب ایک ہی صف میں ہیں. اور مالی معاملات ویسے آپ کے سر چڑھے ہوئے ہیں, وہ سالوں سال وہ آپ کے پیسہ نکلا ہے, اب پھر نکل رہا ہے.
2023 تک. تو یہ معاملات جو ہیں ہر ایک کے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں برجوں والے, ان کے بھی معاملات ہیں, مالی معاملات ہیں, لیکن وہ ضدی پن یا حساسیت سے اپنے معاملات کو مزید خراب نہیں کر رہے, وہ ان کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں. تو آپ جو اپنی سائیکی ہے, پلیز ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اس کو آپ سکون پہنچائیں تاکہ آپ معاملات کو نارمل لیں اور ان کا صحیح اپنے دلائل سے, عقلی دلائل سے, سوچ سمجھ سے آپ ان کا حالات کا مقابلہ کریں. یہ جو حساسیت سے آپ نے ایک مد مقابل ہر ایک کو کھڑا کیا ہوا ہے, آج تک آپ کو کیا ملا ہے؟ رومانوی ساتھی سے اگر آپ اچھا رویہ چاہتے ہیں تو ان کی باتوں کو برا نہ منایا کریں. اچھا جی, یہ بتائیے کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے؟ ہیلتھ ان سب باتوں کی وجہ سے ظاہر ہے افیکٹڈ ہے, سائیکوسومیٹک ٹربل جنہیں کہتے ہیں ہم او لوگ. مائی گاڈ, اچھا. تو وہ سائیکوسومیٹک ٹربل تو آئیں گی, جو ہی خرابی ہوگی کہیں گے جی آج میرا بھوک ہی نہیں ہے. سائیکوسومیٹک یہی ہوتا ہے نا, آج میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کام کرنے کو, آج میرے سر میں درد ہو گیا ہے. تو یہ سائیکوسومیٹک ٹربل ضدی پن کی وجہ سے, ٹینشن کی وجہ سے, اپنا ڈپریشن کی وجہ سے, سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یوں وی شوڈ وش بیسٹ آف لک. لیو اسدی حضرات. ہاں جی, اسدیات کے حالات اچھے ہیں سر مجموعی طور پر ماشاء اللہ, اور آپ توانائی, بھرپور توانائی سے آپ لوگ اپنے مصروف ہیں اور اپنے کیریئر میں لگے ہوئے ہیں, اور آج اتنی آپ میں بھرپور توانائی ہے کہ آپ اپنے مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھ رہے. واہ, آپ کے مسائل آپ کو پریشان ہی نہیں کر رہے. آپ بھرپور توانائی سے آپ میں اتنی خود اعتمادی آئی ہوئی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا, اور اسی طرح آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ کی کامیابی جو ہے آپ کا انتظار کرتی جاتی ہے. آپ کے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اس میں اور زیادہ اپنی کارکردگی سے لوگوں کو مطمئن کریں گے. لوگوں سے میں مراد ہے ہائر اپ, یعنی آپ کے جو باسز ہیں. ہاں جی. لیکن یہ کیریئر میں اتنا مصروف ہونا, میں ہونا, ٹھیک, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنوں کو بھول جائیں, ان کو نظر انداز کر دیں, اور یہ آپ کر رہے ہیں. اوہو, تو جو آپ کے اپنے ہیں, فیملی ہے, ان کو آپ ایسا نہ کریں, ان کو بھی ٹائم دیں, اور مزید ذمہ داریاں قبول کرنے کے آپ قابل ہیں. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اپنے بات سے کہیں کہ گیو می مور رسپانسبلٹی. پٹ سم تھنگ مور آن مائی پلیٹ. ویل سر, کہ میری پلیٹ میں کچھ اور رکھ دیں تھوڑا سا, میں اور بھی کام کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں. اور کہ رومانوی زندگی میں آپ ہر معاملے سے نپٹ رہے ہیں بڑی کامیابی کے ساتھ, اور رومانوی ہر معاملے سے کیا مراد ہے آپ؟ اور بڑے کامیاب جا رہے ہیں. ہر معاملے سے کیا مراد ہے آپ؟ اوکے, دس از واٹ اٹ سیمز ٹو بی. مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. کیریئر ہے, چیٹنگ ویٹنگ بھی ہو رہی ہے, تو آئی مین یو اسٹل, لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. جو گھر والے ہیں ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دیں, اور باقی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا وقت دیا ہوا ہے, اللہ آپ کو مزید اچھا وقت دے, اور آپ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں, اور اپنی مزید ذمہ داریوں کو قبول کریں. اینی کوشچن اباؤٹ ورگو جی سنبلا, ان کے بارے میں آپ نے کچھ؟ that's fine. اوکے, آپ نے جو بات بتائی ہے بڑی کام کی اور پتے کی ان کے لیے بات بتائی ہے, تو لیٹس جمپ ٹو ورگو سنبلا. ہاں جی, آپ کے دل و دماغ ہائر فارم ہے آج کل. میں سنبلے رات سے عرض کر رہا ہوں, دل و دماغ آپ کے بہت ٹاپ میں, ٹاپ, بڑی اچھی فارم ہے آپ, اور بڑے جوش جروش سے آپ دن بدن, ہفتہ بہ ہفتہ, مہینے بہ مہینہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. بڑے بڑے کام ہاتھ میں لے چکے ہیں. دوسروں کو بتائیں کہ میں کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے نبٹ رہا ہوں یا نبٹ رہی ہوں, کس طرح نپٹ رہا ہوں. ان کو احساس دلائیں, اور ان کو یہ بتائیں کہ میں اتنی بڑی ذمہ داریوں سے نپٹ سکتا ہوں. آپ جو بھی آپ کا نقطہ نظر ہے, لوگ آپ اس کے قائل ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ ان منصوبوں پر مزید کام کریں جنہیں آپ پہلے نظر انداز کر چکے ہیں پچھلے کئی سال پہلے. وہ بڑے منصوبے تھے, اس وقت آپ نے ان کو ترک کر دیا تھا. اب پھر اچھا وقت آ گیا, اگر آپ چاہتے ہیں تو ان منصوبے کے بارے میں بھی سوچیں. ٹھیک, اور آپ اپنے موجودہ رومانس جو ہے اس سے بہت ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں. جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں سنبھلا, وہ بھی نئے رومانس کی طرف اگر
آنا چاہیں تو انیشیٹو لے سکتے ہیں تو لیں. اجازت ہے میزان؟ جی لبرا جی، میزانی حضرات. سر آپ کی تو خدماتی اور توانائی عروج پر ہیں میزانی افراد. اب دوسرے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکیں گے. اس وقت بھرپور آپ چھائے ہوئے ہیں. آدھا ٹائم ہو گیا ہے. ادھر کی ٹیم ادھر آ گئی ہے, ادھر کی ٹیم ادھر چلی گئی, تو ٹائم ہیز چینج. تو اب آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا. اور آپ اپنے سخت رویے سے نہ صرف یہ کہ کھڑا نہیں ہو سکے, بلکہ آپ کا رویہ اتنا سخت ہونے والا ہے کہ دوسروں کو آپ مجروح کریں گے. اچھا, تو آپ دوسروں کو اپنا ان کا مقابلہ ضرور کریں, لیکن کسی کے جذبات کو مجروح نہ کریں. کیوں کہ یہ وقت آئے گا, ہو سکتا ہے کل وہ اس پوزیشن میں آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان کے فائنینشیل کیسے ہوں گے حالات؟ فائنینشیل جو ہے اب 1 نومبر کے بعد ان کے فائنینشیل بہت اتار چڑھاؤ آئے گا 1.5 مہینے کے لیے. لیکن اس وقت جو ہے وہ اچھے بھی کہہ سکتے ہیں, برے بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہیلتھ؟ ہاں جی, ہیلتھ تھوڑی بہت احتیاط چاہیے. اچھا, ہیلتھ میں احتیاط ہاں چاہیے. جی. اور کوئی ٹریول وغیرہ تو نہیں ہے کوئی اس قسم کی کوشش؟ جی, کوئی ٹریول ان کا؟ ٹریولنگ ہے سر, ٹریولنگ ہے, یا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نئی پالیسی بنا رہے ہیں, اس پر آپ عمل کرنے والے ہیں, یا کوئی نیا کام آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور جسمانی طور پر آپ اگر جلد بازی سے یا جسمانی طور پر جو توانائی آپ کو حاصل ہے, یا جلد بازی سے اگر آپ کام کریں گے تو حادثے کا خطرہ ہے. آپ اتنی اس توانائی کی وجہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تیز ہو جائیں, بٹ کول ڈاؤن, ٹیک اٹ ایزی. کیوں کہ آپ کی جو ہے وہ حادثہ نظر آ رہا ہے سامنے, مریخ کی وجہ سے اپنا لیڈر بنا لیا ہے. اچھا, میں یوں کہنا چاہوں گا دوسرے آپ کی رہنمائی کو تسلیم کرتی ہیں, اور آپ ہر ایک کو اپنے نقطہ نظر سے قائل کر چکے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے فی الحال رکاوٹ موجود ہے, تو آپ کوئی نیا طریقہ اختیار کریں. کیونکہ آپ کے ذہن میں اس وقت نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں, تو آپ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے پرانے طور طریقوں کو چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کیجئے. انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ کے لیے عام بات ہے, اور آپ بڑی مہارت اور بڑی صلاحیتوں سے اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے نظر آتے ہیں, اور آپ اپنے منصوبوں کو آگے بڑھائیں گے, اور اس طرح آپ کی ترقی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. رومانوی معاملات میں آپ بڑے تجربہ کار ہیں. یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل رومانس. ویری گڈ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رومانس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی صورت. صبر. تو آپ یو کین ٹیکل دس. وہ اس ہفتے آپ ماشاءاللہ بہت کچھ کرتے نظر آتے ہیں, اور آپ کامیاب ہو رہے ہیں اپنے رومانی معاملات میں. اینی کوشچن اباؤٹ سیجیٹیریس پلیز. آئی کم ٹو سیجیٹیریس. کوسی حضرات. یس. ویل سر, یو آر ان گڈ موڈ سیجیٹیرینس. آپ اچھے موڈ میں, بڑا خوشگوار موڈ ہے, بڑا آپ کا دوسروں کو قائل کرنے والا موڈ, اور اپنی گفتگو سے دوسروں کی آپ ہمت افزائی کریں گے, جس سے دوسرے لوگ بہت خوش ہوں گے. تو ہو سکتا ہے آپ کے جو ساتھی ہیں جن کو آپ نے اپنی رائے سے مروب کرنا ہے, ممکن ہے وہ آپ کو رائے دے دیں, آپ بھی اس کو قبول کریں گے. تو یوں آپ کا لوگوں کے ساتھ اچھا سلسلہ چلا ہوا ہے, ذہنی سلسلہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ترجیحات جو ہیں وہ آپ نے قائم کی ہوئی ہیں کہ فرسٹ ورک پہلے جس کو کرنا ہے, دوسرا کس کو کرنا ہے, تیسرا کس کو کرنا ہے. تو ان ترجیحات کی وجہ سے آپ بڑے کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ اپنے معاملات کو بہتر انداز سے ہینڈل کر رہے ہیں. اپنے ترجیحات کی وجہ سے حل کرتے ہیلتھ جا رہے کیسی ہیں. ہے ان کی سیجیٹیریس کی؟ ہیلتھ کے تھوڑا بہت ہیلتھ کا ان کو, کیونکہ یہ پچھلے بہت عرصے سے شکار رہے ہیں. وہ پلانٹ ہے, ابھی بھی لگا ہوا ہے. ہاں جی, وہ پلانٹ ہے, اور وہ مارچ میں جا کر کہیں کوئی تھوڑا سا ٹھیک ہوگا. اچھا جی. اور رومانوی ساتھی سے معاملات آپ کے ٹھیک چلے ہوئے ہیں.
میں جدی کی طرف آئیے جی کیپریکارن جدی. ان دنوں آپ کوئی نڈر پن اور بے خوف ہیں. آپ میں کوئی بے خوفی چھائی ہوئی ہے, نڈر پن چھایا ہوا ہے. اس کا خطرہ یہ ہے کہ اس بے خوفی اور نڈر پن میں آپ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کر لیں. کوئی بات نہ کہہ دیں. جس طرح کہ پہلے ایک ستارہ یہ آیا ہوا تھا 1 سال پہلے اور وہ آپ نے کیا ہے, تو آپ پر یہ پھر موڈ چھایا ہوا ہے. اچھا اوکے, آپ اس سے ذرا سمجھیں اور پہلے سے زیادہ آپ ذمہ داریوں کو قبول کریں اور وہ پرانے طور طریقے بھول جائیں جو اب بڑے نڈر پن سے آپ نے حالات کو خود خراب کیا. ہیلتھ کیسی ہے ہیلتھ؟ ویل میں اس طرف آتا ہوں جی. آپ بہت سارے کاموں کو جلد آپ یک وقت سارے کاموں کو ایک ہی وقت میں نپٹانا چاہتے ہیں. جلد بازی اچھی نہیں ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ ہر ایک معاملے کو اپنی ترجیحات کی وجہ سے اس کے مطابق حل کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے ساتھیوں سے جو آپ کے قریبی مشاورت کرتے کوئی رہتے بھی ہیں, کچھ کرنا ہے مشاورت سے کریں. اب مشاورت کریں اور آپ ان سے سمجھوتا کریں تاکہ وہ آپ کا ساتھ دیں. اچھا یہ بڑی آپ نے پتہ کی بات کہی. آپ سمجھوتا کر ہی نہیں رہے, آپ اپنی رائے ٹھونس دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں میں ہی صحیح ہوں. وہ نقصان دہ ہے. آپ ان یہ جو اختلافات ہیں جو کہ ہونے چاہیے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں ڈفرینسز, آپ اکٹھے بیٹھیں گے ڈفرینسز ہوں گے, لیکن پھر ایک سمجھوتے کا کمپرومائز موڈ وہ آپ میں نہیں ہے. اور فائنینشیل کیسے ہیں حالات؟ فائنینشیل حالات آپ کے اب تو جو بھی ہے ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن جنوری کے بعد 2022 میں جو پلانٹ آنے والا ہے اس سے آپ کے جو مالی معاملات ہیں ان پر بڑی برا سایہ پڑنے والا ہے. اور آپ نے, میں نے پوچھا تھا ہیلتھ کے بارے میں, آپ نے نہیں بتایا. تو ہیلتھ کے بارے میں حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ اگلے سال مالی معاملات میں برے آنے والے ہیں. ہیلتھ ٹھیک ہے, اور یہ جو اکتوبر کا مہینہ آ رہا ہے اس میں بھی ہیلتھ پر بہت اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. اور دوسرا یہ آج کل آپ الزامات, بے بنیاد الزامات تراش کر رہے ہیں. آپ ان کو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ جو بھی الزام لگانا ہے اس کو کوئی بنیاد بنائیں, اور اس طرح آپ کے الزامات جو ہیں وہ ہوا میں ہی تعلیل ہو جاتے ہیں. میرے محبوب قائد نواز شریف صاحب, یہ تو آپ کے لیے ہے. اور آپ اپنے حالات کو بھی صحیح نہیں سمجھ رہے, اور بے بنیاد الزامات سے بچیں. اور آپ کے غصے سے خواہ مخواہ آپ کے جو جتنے قریبی ساتھی ہیں ان کو آپ نے الجھایا ہوا ہے. آپ ان کو کوئی موقع دیں سوچنے سمجھنے کا, کسی نتیجے تک پہنچنے کا, اور ان سے مشاورت کریں, اپنی رائے کو ان پر نہ ٹھونسیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو رومانوی طور پر بھی آپ اپنے جو ساتھی اس کو الجھا رہے ہیں. تو جو ینگ کیپریکارنز ہیں انہوں نے بھی اپنے ساتھی کو الجھائے ہوئے ہیں. اوہو بریک بھائی, ایسا نہ کریں, دیٹس ناٹ گڈ. اوکے سر. ایکویریس تلوی حضرات جی. سر آپ بڑے پرسکون, سنجیدہ اور پختہ طریقے سے اس ہفتہ اپنا کام سر انجام دیں گے, اور اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ طور پر آپ کی کامیابیاں سامنے نظر آ رہی ہیں, اور آپ کی اس سے خود اعتمادی میں مزید اضافہ ہو جائے گا. پیسے ویسے کو آ رہے ہیں, رقمہ آ رہی ہیں, رقمہ. اچھا آپ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہے یہ آپ کا پلانٹ ہے, میں آپ ہی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. سوچ لی, آپ نیچے طبقے والے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں. آپ ایکویرین ہیں, مجھے پتا ہے ایکویرین نظر انداز نہیں کرتے, لیکن کئی دفعہ بھول چوک ہو جاتی ہے. اس ہفتے یہ خطرہ ہے کہ کسی نچلے طبقے والے لوگ آپ کے موڈ کو غلط سمجھیں. ٹھیک ہے. تو آپ ان کا خیال رکھیں. اور آپ اچھی بات یہ ہے رحمان اپنے دلوی حضرات کی کہ اس ہفتے میں آپ اچھی شامیں گزارتے نظر آتے ہیں. کہیں شامیں ایوننگس آپ صحافی ہیں, مجھے صحیح لفظ بتائیے. نہیں, آپ نے بالکل شام آپ نے کہا, ایوننگ پارٹیز آپ نے ذکر کیا. یس, یہ ایوننگ پارٹی بھی میں ساتھ کہہ دوں تو یہ کچھ شام کا وقت جو ہے نا جی, اس ہفتے آپ کو اپنے محبوب سے, اپنے ساتھی سے, اپنے اچھے دوستوں سے مل بیٹھنے کا موقع ملے گا, اور آپ شام کافی کے ساتھ. ہاں میں ایک بات بھول گیا جی,
اور جدی کے بارے میں بھول گیا کیا؟ کہ جدی حضرات کو چاہیے کہ اس ہفتے کافی نہ پئیں. اچھا کافی از نو گڈ فار یو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیپریکارن. جی کیپریکارن. اور کوئی نشہ آور چیز نہ کھائیں. اوہو. اگر ایسا کریں گے تو یہ ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑے گا. اچھا اب ہمارے پاس 1.5 منٹ سارا رہ گیا ہے. کیوریس بھی ختم کرنا ہے اور پائسز پہ بھی جانا ہے ہم نے. تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ بتا دیں. تو باقی یہی آپ کا دلکش رویہ رہے گا پورا ہفتہ. اس دلکشی سے آپ لوگوں کو ون کر لیں گے, مو لیں گے. اور آپ کا جو رومانوی ساتھی ہے وہ ہے آپ سے بڑا متصر, لیکن اس کا اپنے ہی کوئی مرض ہے, اس کو اپنے طریقہ کار ہے. آپ جہاں تک آپ کے تصور کا تعلق ہے, یو ہیو اے ویری بیوٹیفل رومانٹک امیجنیشن. اللہ کرے وہ آپ کے اس تصورات امیجنیشن کو وہ سمجھ جائے. تصورات دنیا کا وہ سمجھتا ہو. پائسز جی آ جائیں ذرا. اور پائسز بتا اپنی دیں. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں ان کو اور بڑھائیں. بڑا ہے. اب پائسز پہ آ جائیں. پائسز حضرات آپ کو کئی معاملات درپیش ہیں, کئی چیلنجز آپ کے سامنے, اور اس سے آپ کے دل و دماغ پر بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے. بوجھ پڑنے سے آپ کا موڈ خراب ہے. موڈ خراب ہونے کی وجہ سے کوئی چڑچڑاپن ہے. تو آپ ذرا بوجھ کو اس طرف نہ جانے دیں. بوجھ سے کام ضرور لیں اپنے معاملات حل کرنے کا. اور آپ کے بڑے سمجھوتے سے کام لیں اور اپنے عزیزوں و رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور غصے سے کام نہ لیں. اور اپنے شریک حیات اور جو آپ کی فیملی ہے سب کے ساتھ مل جل کر کام کریں. اپنے موڈ پر نہ جائیں. چیلنجز ہیں, بوجھ ہے, لیکن سب پر ہوتا ہے. اچھا موڈ بنائیں اور اس طرح شریک کار کے ساتھ مل جل کر اپنے معاملات کو نپٹائیں. اور اپنے آپ میں بہت زیادہ کوئی مصروفیت آئی پڑی ہے. لاٹ آف لوڈ, ورک لوڈ از دیئر. تو اس سے بھی نہ گھبرائیں. آپ ذرا آرگنائز کریں اپنی تنظیم سے, اپنے طور طریقوں سے. آپ اس سارے ورک لوڈ سے اپنی ذمہ سے اچھی طرح نبھا کرتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور غصے سے کام نہ لیں رومانوی معاملات میں بھی. کنٹرول